ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ اتار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور اس کی والدین سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک نہ پڑھنے کا وبال۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی مل گئی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل یعنی کنجوس ہے۔ پوچھا، بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال، ایک شخص گورنمنٹ ملازم ہے مگر ڈیوٹی پر نہیں جاتا اور ہر مہینے پہلی کو تنخواہ لے لیتا ہے، کیا اس کا یہ طریقہ درست ہے؟ اور وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا رہتا ہے، کیا اس کا خیرات کرنا جائز ہے؟ جواب، اگر وہ ڈیوٹی نہیں دیتا اور دھوکے سے تنخواہ بٹور لیتا ہے تو یہ پوری کی پوری تنخواہ حرام ہے۔ اس کے ذریعے زکوٰۃ خیرات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے پیسے ہیں ہی نہیں، نہ یہ ان کا مالک ہے، اگرچہ ان پہ قبضہ اسی کا ہو۔ اس پر فرض ہے کہ جہاں سے یہ رقم بٹوری یعنی لی ہے وہاں واپس کرے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے۔ سوال، نابالغ سے پانی بھروانا کیسا ہے؟ کیا استاد اس سے پانی بھروا سکتا ہے؟ جواب، والدین یا سیٹھ جس کا یہ ملازم ہے، اس کے سوا کسی کے لیے نابالغ سے پانی بھروانا جائز نہیں، اور نابالغ کا بھرا ہوا پانی جو کہ شرعاً اس کی ملک ہو جائے، کسی اور کے لیے اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں۔ سیٹھ بھی صرف اجارے کے اوقات ہی میں بھروا سکتا ہے۔ استاد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نابالغ شاگرد سے پانی نہیں بھروا سکتا، نیز اس کے بھرے ہوئے کو کام میں بھی نہیں لا سکتا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نابالغ کا بھرا ہوا پانی کے شرعاً اس کی ملک ہو جائے، اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں، اگرچہ وہ یعنی نابالغ اجازت بھی دے۔ اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا اور گناہگار ہوگا۔ یہاں سے معلمین یعنی اساتذہ کو سبق لینا چاہیے کہ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں۔ سوال، کیا یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب سیٹھ اپنے ملازم کو اچھا سا نوالا دے تو پھر اس کے بعد کوئی بڑا کام نہ لے، ورنہ اسے یوں لگے گا کہ کوئی کام کروانا تھا تب ہی مجھے یہ نوالا کھلایا ہے، ورنہ روز تو نہیں کھلاتا؟ جواب، سیٹھ ایک نوالا کھلائے یا پوری تھالی یا کچھ بھی نہ کھلائے،
مگر وہ اتنا کر سکتا ہے کہ اجارے یعنی نوکری میں اور عرف سے ہٹ کر نوکر سے کام نہ لے۔ عرف کے اندر رہتے ہوئے بڑا کام ہو یا چھوٹا وہ تو سیٹھ لے گا، کیونکہ وہ اسی کے پیسے دے رہا ہے۔ نوالا نہ بھی کھلائے جب بھی وہ کام تو لے گا۔ سوال: ملازم کے تعلق سے دل میں تکبر نہ آئے، اس کا حل ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: سیٹھ ملازم پر شفقت کرے، اس پر سخاوت کرے، جیسے عمدہ کپڑے خود لیے ایک جوڑا اس کو بھی سلوا دے۔ اسی طرح عید کے موقع پر تھوڑا دل کھول کر دے، اگر کبھی اچھی غذا پکائی تو اسے بھی پیش کر دے۔ جس پھل کا سیزن آیا، مثلا آم ہے تو اس کی پیٹی دے دے۔ بقر عید آئی تو خود قربانی کرتا ہے تو ایک بکرا کٹائی کی قیمت کے ساتھ ملازم کو دے دے، تاکہ اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ بکرے کا اس کو مالک کر دے، یا یہ کہہ دے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تم قربانی کر دینا۔ اس طرح شفقت دیں گے تو انشاءاللہ ملازم کے تعلق سے تکبر قریب نہیں آئے گا۔ اپنی اولاد کے ساتھ بندہ اس طرح کی شفقت کرتا ہی ہے تو اپنے ملازم کے ساتھ بھی کرنی چاہیے۔ نوکر بیچارہ ایسی خدمت کر رہا ہوتا ہے کہ اولاد بھی ایسی خدمت بسا اوقات نہیں کرتی۔ یہ بات تسلیم ہے کہ ملازم پیسے لے کر خدمت کرتا ہے، لیکن اولاد کو بھی تو بندہ پیسے دیتا ہے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ملازم کو حقیر سمجھتے ہیں اور اولاد کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اولاد کو بھی پیار دیں، صلہ رحمی ان کا بھی حق ہے، لیکن ملازمین کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنائیں۔ اللہ پاک نے آپ کو صاحب حیثیت یعنی مالدار بنایا ہے، جب ہی آپ نے 10 ملازم رکھے ہیں تو خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ اگر آپ ملازم ہوتے تو اپنے ساتھ کس قسم کا رویہ پسند کرتے۔ جب آپ ملازمین کا خیال رکھیں گے تو یہ انشاءاللہ ٹوٹ کر آپ کی خدمت کریں گے اور ایسی وفاداری کا اظہار کریں گے کہ شاید اولاد بھی ایسا نہ کرے، آپ کے لیے جان تک قربان کر دیں گے۔ بالفرض اگر کوئی ملازم بے وفا بھی نکلا تو اولاد بھی بے وفا نکلتی ہے اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتی ہے، پیسے لے کر بھاگ جاتی ہے، یا والد کے نام پر قرضے لے کر بھاگ جاتی ہے۔ اولاد بھی تو اسلامی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ اسلامی گھرانوں میں ایسے واقعات سننے کو نہیں ملتے، لیکن ماڈرن اور صرف دنیاوی تعلیم دینے والے مالداروں کے یہاں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ غریبوں اور مذہبی گھرانوں میں نسبتاً ایسا کم ہوتا ہے۔ سوال: میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں جہاں سیٹ کی طرف سے مجھ سمیت کسی بھی ملازم کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں جماعت چھوڑنے کا گناہ کس کے ذمے ہے؟ جواب: جہاں مسجد موجود ہو اور جماعت سے نماز پڑھنے میں کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو تو وہاں باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی سیٹھ اپنے ملازمین کو باجماعت نماز پڑھنے سے روکے گا تو وہ اور جماعت چھوڑنے والے ملازمین سب ہی گناہ گار ہوں گے اور ایسی ملازمت کرنا بھی جائز نہ ہوگا۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں میلوں میل تک مساجد ہی نہیں ہوتی تو ایسی جگہوں پر جماعت واجب نہیں ہوتی۔ البتہ اسی صورت میں اگر سیٹھ نماز پڑھنے سے بھی روکتا ہو جس کے باعث ملازمین نماز نہ پڑھتے ہوں تو ایسی نوکری ہی جائز نہیں۔ سوال: آفس کی چیزیں مثلا پرنٹر اور فوٹو کاپی مشین وغیرہ اگر کوئی ملازم اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہے تو کس سے اجازت لینا ضروری ہوگی؟ جواب: اگر وقف کی چیزیں ہیں تب تو کسی سے اجازت لینا کافی نہ ہوگا، اور اگر پرائیویٹ ہیں تو اصل مالک یا جس سے اس نے اپنا نمائندہ بنایا ہو اور اختیار دیا ہو اس کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اصل مالک کی طرف سے مینیجر
اور اس طرح کے بڑے عہدیداران کو چھوٹی موٹی چیزوں کے اختیارات دیے جاتے ہوں گے، لہذا اگر انہیں اختیارات دیے ہوئے ہیں تو ان سے اجازت لے کر استعمال کر سکیں گے، ورنہ استعمال نہیں کر سکتے۔ سوال: آج کل زیادہ تر ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، سیٹھ کسی معاملے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اور اگر ملازم کو کوئی مسئلہ ہو تو اسے حل نہیں کرتے، یوں ملازمین بڑی مشکل میں ہوتے ہیں۔ ملازمین کے حقوق کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب: ملازمین کے بھی حقوق ہیں اور سیٹھ کے بھی حقوق ہیں۔ بعض اوقات سیٹھ ملازمین پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ملازم ایسا ہے کہ جس کی سیٹھ کو محتاجی ہے، جیسا کہ بعض ملازمین ایسے پاورفل ہوتے ہیں کہ کاروبار سنبھالے ہوتے ہیں اور انہیں سارے راستے پتہ ہوتے ہیں، تو یوں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور سیٹھ کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ملازمین بعض اوقات سیٹھ کو کھلونا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا دونوں طرف سے جو بھی ظلم کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ زیادہ تر سیٹھوں کی شکایت کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، لیکن ہر سیٹھ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض سیٹھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ملازمین کو اولاد کی طرح رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ملازم کو بھی چاہیے کہ سیٹھ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وقت پر اسے کام کر کے دے اور اس کے مال، آل اولاد اور گھر میں خیانت نہ کرے۔ اگر ملازم کا کردار ستھرا ہوگا تو سیٹھ اخلاقی طور پر خود بخود اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عام طور پر تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہوتی ہے، تاہم سیٹھ کو چاہیے وہ ملازم کا خیال رکھے، اسے وقت پر تنخواہ دے اور تنخواہ کے لیے دھکے نہ کھلائے، مثلا پرسوں دوں گا یا ترسوں دوں گا کر کے بیچارے کو تنگ نہ کرے۔ جس طرح ہمارے یہاں پہلی تاریخ کو تنخواہ دینے کا عرف ہے تو پہلی تاریخ کو تنخواہ دے دے۔ یاد رہے، جو کم تنخواہ والے ملازمین ہوتے ہیں، مہینے کے آخری تاریخوں میں ان کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اور ان پر قرضے چڑھے ہوتے ہیں، لہذا اگر سیٹھ احسان کرنا چاہیں تو پہلی تاریخ سے 2 دن پہلے انہیں تنخواہ دے دیں تاکہ یہ بیچارے اپنے قرضے وغیرہ اتار سکیں، لیکن ایسا کرنا سیٹھوں کے لیے لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سیٹھوں کو چاہیے کہ عید اور شادی بیاہ کے موقع پر ملازمین کو تحائف دیں تاکہ ان کا دل خوش ہو۔ یہ دینا اگرچہ فرض نہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن پھر بھی دیتے رہیں۔ یوں ہی سیٹھ کے گھر میں کوئی اچھی چیز پکے تو وہ ملازم کو بھی کھلائے، کہ اس طرح کرنے سے ملازم خود بخود وفاداری کرے گا اور سیٹھ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے گی۔ اگر سیٹھ اور ملازمین ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا اور اس سے ظلم کا قلع قمع یعنی خاتمہ ہوگا۔ سوال: میں پریس کا کام کرتا ہوں اور ہمارے پاس عموماً پرنٹنگ ایجنسیوں والے اپنی پلیٹیں چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے یہ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ 15 دن کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود ہم اخلاقی طور پر مہینے 2 مہینے تک پلیٹیں سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان پلیٹوں کو ضائع کر دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارا ان پلیٹوں کو بیچنا کیسا ہے اور پلیٹیں بک جانے کے بعد پلیٹوں کا تقاضا کرنا کیسا ہے؟ جواب: آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ پلیٹیں واپس لینے اور دینے کا عرف ہے۔ ایسی صورت میں آپ کا یہ کہہ دینا کہ 15 دن کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ شرط شرعاً غلط ہے۔ جس کی پلیٹیں ہیں اسے واپس کرنی ہی ہوں گی، چاہے وہ 15 دن بعد آئے، مہینے بعد آئے یا 100 سال بعد آئے، کیونکہ مالک اپنی چیز کے مطالبے کا حق رکھتا ہے اور اپنی چیز مانگ سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جن کی پلیٹیں ہوں انہیں فون کر دیا جائے کہ آپ کی پلیٹیں رکھی ہیں، لے جائیے،
یا اگر قریبی جگہ ہے تو کسی ملازم کے ذریعے پلیٹیں وہاں پہنچا دیں، کیونکہ آپ کے لیے یہ پلیٹیں رکھ لینا اور استعمال میں لے آنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر پلیٹوں کا مالک کہتا ہے کہ مجھے پلیٹیں نہیں چاہیے، تم لے لو، تو پھر آپ کا لینا جائز ہو جائے گا۔ سوال: تجارت کرنے والے بعض لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے کاروبار کے بارے میں شرعی رہنمائی لے لیجئے یا دارالفتہ چلے جائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی کا پیسہ کھاتے ہیں، پوری زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس لیے ہمیں شرعی رہنمائی لینا ضروری نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت نے قائم کیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہی ہے۔ جواب: اگر میں یہ کہوں کہ اس دور میں 99.9% بزنس مین یعنی تاجر ایسے ہیں جن کو بزنس یعنی تجارت کے مسائل معلوم نہیں، تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو، صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ لالچ نہیں ہے، بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں، حالانکہ حرام گھسیٹ گھسیٹ کما کما کر اپنے اکاؤنٹ میں بھر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کون سی شراب کی دکان کھولی ہے یا میں کون سا سود کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ بات بات پر جھوٹ بول رہے ہوتے اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو یہ سیریس یعنی سنجیدہ ہی نہیں لیتے، سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں یہ سب چلتا ہے، ان چیزوں کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا؟ جھوٹ نہ بولو تو چیز بکتی ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ شیطان کا بنایا ہوا ذہن ہے۔ جب یہ حال ہوگا تو برکت کیسے ہوگی؟ نمازوں میں دل کیسے لگے گا؟ خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ رقت کیسے آئے گی؟ گناہوں سے نفرت کیسے بڑھے گی؟ جو کاروباری حضرات مجھے سن رہے ہیں وہ دارالفتہ اہل سنت سے اپنے کاروبار کی اسکیننگ یعنی تفتیش کروا لیں۔ اس کے لیے باقاعدہ حاضر ہونا پڑے گا، یا اگر حاضر ہونا ممکن نہیں تو انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے ہی رابطہ کر لیں اور اپنے کاروبار کی شرعی رہنمائی لیں۔ اس کے بغیر اپنے بال بچوں کو حلال روزی کھلانا بہت مشکل ہے۔ میں نے بالکل دو ٹوک اور جنرل بات کی ہے، کسی کے کاروبار پہ کوئی حکم نہیں لگایا، سب کو مسائل سیکھنے چاہیے۔ ملازم ہیں تو ملازمت کے، اور سیٹھ ہیں تو ملازم رکھنے اور سیٹھ بننے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ یار ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، تو قیامت کے دن بھی کہہ دینا کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے۔ نعوذ باللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ و رسول کے احکامات ماننا ہی پڑیں گے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ جب تک کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہم کو کوشش کرنے والا بنائے۔ سوال: ملازمین سے مالک روزے کی حالت میں عام دنوں کی طرح کام لیتا ہو، احساس تک نہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں ملازمین کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مالک اپنے ملازمین کو روزے کی حالت میں رعایت نہیں دیتا اور پورا کام لیتا ہے تو مالک کو ایسا کرنے کے بجائے روزے دار کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، جو اس مہینے یعنی رمضان میں اپنے غلام پر تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ بہرحال کام کی وجہ سے روزہ معاف ہو جائے یا قضا کرنا جائز ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر روزے کی حالت میں کام نہیں ہو سکتا تو کوئی اور روزی کا سبب تلاش کریں، مگر کام کی وجہ سے ایک روزہ بھی ترک نہیں کر سکتے اور نہ قضا کر سکتے ہیں۔ سوال: بعض والدین بچوں کی اسکول سے چھٹی ہو جانے پر انہیں مار پڑنے اور نمبر کٹنے سے بچانے کے لیے جھوٹی اپلیکیشن لکھ کر بھیج دیتے ہیں اور جان پہچان والوں سے جھوٹے سرٹیفکیٹ بھی بنوا لیتے ہیں۔ اسی طرح دفاتر میں ہوتا ہے کہ اگر ملازم کو چھٹی لینا ہو تو وہ بیماری کی جھوٹی اپلیکیشن بھیج دیتا ہے۔ کیا اس طرح جھوٹی درخواستیں دینے والوں کو بھی
اس حدیث پاک کہ جھوٹے بیمار نہ بنو کہ واقعی بیمار ہو جاؤ گے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے؟ جواب: جو والدین اور ملازم اس طرح کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول کر گناہگار اور عذاب نار کے حقدار بن رہے ہیں۔ جو والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے بیمار تھے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ بچے بیمار نہیں تھے بلکہ مہمان بن کر حلوہ کھانے گئے تھے، یوں ہی بیماری کی جھوٹی درخواست دے کر چھٹی کرنے والا ملازم بھی سیر وغیرہ کرنے گیا ہوگا۔ یاد رکھیے، بیمار ہونا برا نہیں ہے بلکہ بیماری تو رحمت ہے، البتہ جھوٹ بولنے میں آخرت کا عذاب ہے۔ نیز یہ گناہ کا مرض جسمانی مرض سے زیادہ تباہ کن ہے، لہذا ایسے والدین اور ملازمین پر توبہ فرض ہے۔ جو ملازم جھوٹ بول کر چھٹی کر رہا ہے اس کی تنخواہ تو بیماری میں چھٹی کرنے پر بھی کٹتی ہوگی۔ اس موقع پر نگران شورا نے فرمایا، پرائیویٹ کمپنیوں میں معاملہ الگ ہوتا ہے جبکہ ہمارے ہاں وقف کے مسائل ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مفتیان کرام کو سلامت رکھے۔ ان کی رہنمائی میں ہم نے ایک اجارہ فارم بنایا ہوا ہے جس میں اوٹی، کٹوتی اور لیٹ منٹ وغیرہ کا انتظام بنا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں اجیروں کا ایسا نظام ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی انڈسٹری اور فیکٹری والا بھی اسے دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ واقعی دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں اجیروں کا ایک مثالی نظام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی اجیروں کا نظام ہے وہ شرعی قانون کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ نظام بہت سارے اجیروں اور اداروں کی بچت کا ذریعہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، بیمار ہونے سے بھی بچے گا اور معمولی بیماری میں بھی کٹوتی سے بچنے کے لیے نوکری پر آئے گا۔ یاد رکھیے، شرعی قوانین پر عمل کرنے میں برکت ہے۔ سوال: سند اور تجربہ میں سے کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جس کے پاس تجربہ اور ہنر ہے لیکن اس کے پاس تعلیم نہیں، کیا اسے پڑھا لکھا کہا جائے گا؟ جواب: اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کسی کے پاس علم اور تجربہ دونوں ہوں تو ایسا شخص زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 2، کسی کے پاس صرف علم ہو، ہنر یا تجربہ نہ ہو تو ایسا شخص عام طور پر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ کئی جگہوں پر تجربے کی بنیاد پر ملازمت دی جاتی ہے، حتیٰ کہ سند بھی مانگ لی جاتی ہے، جس کے باعث تعلیم یافتہ نا تجربے کار شخص بے روزگار رہ جاتا ہے، جبکہ کم پڑھا لکھا تجربے کار شخص برسر روزگار ہو جاتا ہے۔ البتہ کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال کبھی سند کام کر جاتی ہے اور کبھی مہارت۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کثیر علم والے تھے مگر ان کے پاس مروجہ سند یعنی آج کی طرح کا سرٹیفکیٹ نہیں تھی، لہذا علم ہونا چاہیے کیونکہ سند تو نقلی بھی بن سکتی ہے۔ ممکن ہے اس کے ذریعے علم نہ ہونے کے باوجود نوکری مل جائے مگر تجربہ نقلی نہیں ہو سکتا۔ کتنے ہی تعلیم یافتہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں لیکن تجربے کار بے روزگار نہیں رہتا۔ سوال: کیا آفس جانے کے لیے روزے میں داڑھی منڈوا سکتا ہوں؟ جواب: داڑھی منڈوانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں یہ کام کرنا تو اور زیادہ برا ہے۔ البتہ اس کا فرض روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن گناہ کرنے سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ گناہ کی ہلاکت خیزیاں بہت زیادہ ہیں اور خصوصاً رمضان مبارک اور روزے میں گناہ کرنے کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے رمضان میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ لہذا بندہ نہ رمضان مبارک میں گناہ کرے اور نہ رمضان مبارک کے علاوہ۔ یاد رکھیے، ایسی نوکری شرعاً جائز نہیں جس میں یہ شرط ہو کہ روز داڑھی منڈا کر آنا ہے یا داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔
لہذا ایسی نوکری کو چھوڑ کر دوسری نوکری اختیار کریں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ آپ کسی عالم دین اور مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے۔ سوال: میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے جس میں پیٹرول کمپنی ڈلواتی ہے، کیا اس موٹر سائیکل کو میں گھر کے کام کاج کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ نیز کیا میرے بھائی یہ موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں؟ جواب: جس کمپنی کی طرف سے آپ کو موٹر سائیکل دی گئی ہے، اگر وہ پرائیویٹ کمپنی ہے اور موٹر سائیکل کو گھریلو کام کاج کے لیے استعمال کی اجازت بھی ملی ہوئی ہے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی سرکاری نوکری ہے یا کمپنی کی طرف سے گھریلو کام کاج کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں تو جتنا عرف ہو صرف اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی کمپنی یوں کہے کہ آپ کے بھائی اور دوست بھی یہ موٹر سائیکل استعمال کر سکتے ہیں۔ کمپنی کی موٹر سائیکل کو گھریلو کام کاج کے لیے استعمال کرنے میں کتنا عرف ہے، اس بارے میں مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے۔ اس موقع پر مفتی صاحب نے فرمایا، بعض اوقات کمپنی کی طرف سے مکمل اجازت ہوتی ہے کہ جس کام میں چاہیں استعمال کریں۔ بالفرض موٹر سائیکل پر زیادہ کام ہوتا ہے تو بھی اسی کو پیٹرول بھروانا پڑے گا جتنا مہینے بھر میں استعمال کرے، اور چاہے کسی بھی مقصد میں استعمال کرے بعد میں کمپنی اسے اتنی رقم دے دے گی۔ بہرحال جیسے قوانین ہوں گے اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ سوال: ایک آدمی سرکاری پوسٹ پر ہے اور لوگوں سے اس کی ذاتی نوعیت کے تعلقات بن جاتے ہیں اور یہ لوگ تحائف لے آتے ہیں، تو کیا اس صورت میں تحائف قبول کرنا رشوت کے زمرے یعنی حکم میں آئے گا؟ جواب: پہلے سے تعلقات اور تحائف کا لین دین تھا اور بعد میں اس کی گورنمنٹ جاب یعنی ملازمت لگ گئی اور اس سے کام نکلوایا جا سکتا ہے، یعنی قہر و تسلط اسے کسی طرح کا حاصل ہے تو اب بھی پہلے کی طرح نارمل لین دین ہے تو یہ چلے گا۔ البتہ اگر اس کے ذریعے سے اپنا کوئی کام نکلوانا ہے تو اب پرانے طریقے کے مطابق بھی ہونے والے تحائف کا لین دین رشوت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر عہدے کی وجہ سے لین دین کا سلسلہ بڑھ گیا، دی جانے والی چیز کی قیمت بڑھ گئی، سائز بڑھ گیا اور مقدار بڑھ گئی تو یہ زائد حصہ رشوت ہے۔ ہاں، اگر یہ شخص مالدار ہو گیا اس لیے آئٹم بڑھا دیے اور ڈشیں بڑھا دیں تو اس کا حکم الگ ہے، یعنی قبول کرنے میں حرج نہیں۔ یوں ہی اب اس کی خصوصی دعوت کرنا کہ اگر یہ نہ آتا تو دعوت ہی نہ ہوتی، تو اگرچہ اس کی وجہ سے دو چار اور کو بھی دعوت دے دی تب بھی یہ خصوصی دعوت رشوت میں داخل ہے۔ البتہ مطلقاً جو دعوت ہوتی ہے وہ رشوت نہیں ہوتی، جیسے ماتحت کی طرف سے شادی کی دعوت آئی اور آپ اس میں چلے گئے، اس میں بھی اگر عام مہمانوں کو سادہ ڈشیں دی گئی اور افسر نگران یا بڑے عہدے داران کو اسپیشل ڈشیں پیش کی گئیں تو یہ اسپیشل ڈشیں رشوت میں شمار ہوں گی۔ ہاں، جو سب کو کھلایا جا رہا ہے اگر وہی افسر یا نگران کو بھی کھلایا جا رہا ہے تو رشوت نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کو ملازم رکھنا ہے اسے ملازم رکھنے کے اور جس کو ملازمت کرنی ہے اسے ملازمت کے ضروری احکام جاننا فرض ہے۔ اگر حسب حال نہیں سیکھے گا تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا، اور نہ جاننے کی وجہ سے بار بار گناہوں میں مبتلا ہونا مزید برا، یعنی اس کے علاوہ۔ اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے امیر اہل سنت کے رسالے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول اور بحر شریعت جلد 3 صفحہ 104 تا 184 اجارہ کا بیان پڑھ لیجئے۔